إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب و نقائص سے منزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اس میں بیان کیے. آپ کا منصب جلیلہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت اور رسالت کا سورج بنایا ہے، اور ہمارے بعض دوست ساری زندگی اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہی گزار دیتے ہیں، نہ ہمارے قریب آتے ہیں اور نہ ہمیں قریب بلاتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نور بھی ہے اور نور کرنے والے بھی ہیں، لیکن کسی بھی اہل حدیث کو اگر کاٹ دو گے، اللہ کی قسم ہے ہم کبھی بھی نبی علیہ السلام کو نور میں نور اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کسی سے جدا نہیں اور کوئی اللہ سے جدا نہیں. میں بڑی ایسی باتوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ان باتوں میں سے پہلی بات، کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کا عید میلاد مناتے ہیں جو فوت نہیں ہوئے. بتاؤ، اگر نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، مدینے میں قبر شریف کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، صحابہ کرام کس کے لیے روتے تھے؟ اللہ کے نبی نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، تمہارے لفظوں کے ساتھ وصال فرمایا، آپ کی ازواج نے عدت گزاری ہے کس کے لیے؟ اور بتاؤ، جب سیدنا فاطمہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتی تھی یا بتا من جنت الفردوس ماوا، اللہ کی قسم ہے سیدنا کے الفاظ اگر پہاڑ پر بھی ڈال دو ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین پھٹتی. اور اللہ کے نبی اگر آتے تو اپنی بیٹی کو دلاسا دینے کے لیے آتے. کوئی دوسرا اٹھتا ہے، سوال ہوتا ہے نام الیاس قادری ہے، ہم گالیاں نہیں دیتے، گالیوں کا جواب گالیوں میں بھی نہیں دیتے، دلیل سے بات کرتے ہیں. سیاسی اتحاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ توحید و سنت پہ کمپرومائز کر لے. لبیک الجلال کی قسم ہے اللہ کی توحید آ جائے، پیغمبر کی سنت آ جائے، اسا چھوڑے لا دینے موچھے پا دینے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق الحدیث، مسلک حق الحدیث، حافظ محمد عمر صدیق صاحب. اور کارٹون چینل والوں نے کہا، سمجھتے ہیں نا بھائی، اس نے کہا سوال ہوا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں 63 مرتبہ ولادت کا دن آیا ہے، آپ نے کیوں نہیں منایا؟ جواب دیتا ہے اللہ کے نبی مہینے میں 4 دن مناتے تھے، ہر شوال کا روزہ رکھتے تھے. اور ظالموں، پھر بھی مخالفت تمہارے نصیبے میں ہے، تو حلوہ کھاتا ہے. اگر 4 دفعہ منانا ہے تو پھر مہینے میں 4 دفعہ مناؤ. روزہ رکھ کے مولوی نے روزہ شروع کر دیتا تے کم بھی مک جانا.
دی اینڈ. اور دوسری بات, عید اور روزہ ایک دن جمع ہو سکتے؟ عید کے دن روزہ کون رکھتا ہے؟ اور اگر روزہ ہے پھر عید نہیں ہے, اور اگر عید ہے پھر روزہ نہیں ہے. حضرات پھر کہنے والا کوئی اور اٹھتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اس نے سرے سے ہی کام مکا دیا ہے. وہ کہتا ہے 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی نہیں. ایسا کلپ بھی آ گیا, لوگ سوال کرتے ہیں. تمہاری کتاب ہے سیرت اعلیٰ حضرت, اس کے اندر لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا, ان کے قلم سے کبھی غلطی نہیں ہوئی. تیرے اعلیٰ حضرت نے 5 مرتبہ اپنی تحریر میں لکھا ہے اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے, ڈوب کے مر جا بے شرم آدمی. تیرے مذہب کا بانی 12 ربیع الاول لکھتا ہے, اور آج تو اہل حدیث کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے میدان میں آیا. ہمارا جواب تو نے کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے تو احمد رضا خان بریلوی کو دے. سن لو, رب الجلال کی قسم ہے, انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ چھوڑ کے گئے, مدینے کے دیوار تاریخ تھے, صحابہ پر غم تھے, صحابہ پر غم تھے. اور میں نہیں کہتا, علامہ غلام رسول سعیدی بریلوی نے لکھا شرح صحیح مسلم میں, وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ صحابہ کرام نے منایا. کہتے ہیں ہاں ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نہیں منایا. کیوں نہیں منایا؟ کہ صحابہ کرام کو غم بڑے تھے. کیا بڑا تھا؟ اور آج کل ایک دجال ہے جس کا نام طاہر القادری ہے, اس کا بھی ایک ویڈیو وائرل ہو چکا ہے جس میں کہتا ہے کہ کافروں کے ملکوں میں اگر نبی علیہ السلام کے کارٹون بنائے جائیں تو وہاں پر اسلام کے احکام کا اطلاق نہیں ہو. تیرے جمنے پہ بھی لعنت, تیرے مرنے پہ بھی لعنت. نعرہ تکبیر, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. حق کا ساتھی حق کروی, حق کا ساتھی حق کروی. مناظر اسلام آبین عمر صدیق صاحب, عمر صدیق صاحب, عمر صدیق صاحب. اور تیرے جمن تے بھی لعنت, تیرے مرن تے بھی لعنت. جس دن تو قبر چو اٹھایا جائے اس دن بھی. اور سن لے, رب الجلال کی قسم ہے, کائنات کا کوئی کونا ہو پیغمبر کی گستاخی کرنے والا کوئی ہو, اور اللہ کی قسم ہے گستاخ رسول کی سزا سر تن سے. تکبیر, گستاخ رسول کی ایک سزا تن تن سے جدا, گستاخ رسول کی ایک سزا مسلک حق اہل حدیث مناظر اسلام و عمر صدیق کا. اور ایک گل اور بھی سن لو, ان کا ایک مولوی مرتد ہو گیا, بغیر وضو کے نمازیں پڑھاتا تھا, مرتد ہو گیا. بغیر وضو کے نمازیں پڑھاتا تھا, بولو بغیر وضو کے نمازیں پڑھاتا تھا, مرتد. اور عمر صدیق نے کہا, اور میری جدو کرکٹ کھیڈن دی عمر سی نا, رب ذوالجلال دی قسم ہے میں ساری بریلوی لتاں نے تھلے لگا دی تھی. اور میں جب جوان, او منڈا کھنڈا سمجھ لو جوان تے میں حالے بھی ہیں. ساڑھے قاری عبدالحفیظ صاحب بڑھے ہونوں مننوں تیار نہیں. میں نے اس وقت کہا تھا تو وزارت عظمیٰ کی بات کرتا ہے, اللہ کی قسم ہے جب تک ایک اہل حدیث بھی اس ملک کے اندر ہے تو کسی علاقے کا کیا کسی محکمے کا چپڑا سے بھی نہیں لگ سکتا. اور یہ یاد رکھنا, اللہ کی قسم ہے طاہر القادری کو جب بھی موت آئے گی کتے کی موت آئے گی. انشاءاللہ پیغمبر کی توہین پہ کمپرومائز کرنے والے ذلیل جب مرے گا کتے کی موت مرے گا. اور میں چند باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں. آیات اور حدیث کی بات بھی ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا کیا کہا ہے؟ سورج. کیا کہا ہے؟ سورج. اونچی آواز سے کیا کہا ہے؟ سورج. سورج کی 3 خوبیاں ہیں. کتنی خوبیاں؟ حضرات کوئی بندہ سورج پہ تھوکے تو منہ پر تھوک آتی ہے, کسی اور جگہ نہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سورج کہا ہے. سورج کی پہلی خوبی ہے
سورج آ جائے کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وَإِذْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا میرے نبیوں آمنہ کا لال آ جائے تم نے اپنی نبوت رسالت چلانا نہیں. سورج کی دوسری خوبی، سورج کی دوسری خوبی کیا ہے؟ پہلی خوبی ہے جب آ گیا اب کسی کمکمے بلب کی کسی اور چیز کی روشنی کی ضرورت نہیں. حضرات سورج کی دوسری خوبی ہے سورج پوری روئے زمین کے لیے کافی ہے. پوری روئے زمین کے لیے پھر بولو پوری روئے زمین کے لیے پوری روئے زمین کے لیے کافی ہے. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور کاموکی کا پپر شیر یزدانی اس کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک آمنہ کے لال کی مصطفی ہے. اور اللہ کا قرآن نبی علیہ السلام سورج ہے نبوت اور رسالت کے. اور سورج کی دوسری خوبی ہے پوری روئے زمین کے لیے سورج اکیلا کافی ہے. امریکہ و جاپان و سورج اکیلا کافی ہے. حضرات سنتے جائیے رب کا قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کائنات کے سارے لوگوں کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ. آگے چلیے سورج کی تیسری خوبی سورج قیامت کی صبح تک کے لیے ساڑھے کے بیبنیاں نہ ماریا کرو فلانے پیر صاحب تے فلانے بزرگ تے فلانے بابا جی. چودھری صاحب بیٹھے ہوئے مہر صاحب وہ کہہ رہے تھے جی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں. جب کھانے کی باری آتی ہے تو زندہ کر لیتے ہیں اور جب ماننے کی باری آتی ہے پھر امام ابو حنیفہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ اہل حدیث ہے جس کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے عقیدے کے امام محمد رسول اللہ ہے. خوشیوں کے غمیوں کے نماز کے روزے کے حج کے. اور ہماری عیدوں کے امام کون ہیں؟ 3 سوال ہیں. کتنے سوال؟ پھر بولو کتنے؟ پہلا سوال جشن عید میلاد النبی ثواب ہے یا گناہ ہے؟ مینوں سدن دی لوڑ ہی نہیں نہ کتاباں کھلن کی ہے. پہلا وال نہیں سی مناظریاں دا ادو ہو گئے نے ہن جدوں وال آ گئے ہن نیڑے کوئی نہیں ہوندا. اور ایک کو بورڈ لگ گیا 65,000 وولٹ دور دور رہندے. پیارے بھائیو پہلا سوال وعدہ کرو گے یہ تم نے بریلوی دوستوں سے کرنا ہے ان کے مولویوں سے بھی کرنا ہے فیس بک پہ ڈال واٹس ایپ پہ ڈال یوٹیوب پہ ڈال اور جڑا تیرا ٹک ٹک نچن والا وہ دے بھی پا دے. اور پہلا سوال ان سے کر جشن عید میلاد النبی ثواب ہے یا گناہ ہے؟ ثواب ہے یا گناہ؟ تے گناہ کہنا نہیں لوکاں مار مار پولے منہ بتاؤں بنا چھڑنا. ساری زندگی سانوں لٹ لٹ کھا گئے ہون ڈول اندر وڑ کے آندے ہو گناہ ہے. اگر گناہ ہے تو پھر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں. کہیں گے ثواب ہے. حضرات آپ نے دوسرا سوال کرنا ہے اگر ثواب ہے تو ثواب بناتا کون ہے؟ ثواب بنانے والے کون ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول ہے. اللہ اور اس کا رسول ہے. اسے پوچھے مولوی صاحب ثواب آپ نے بنانا ہے یا اللہ رسول نے بنانا ہے؟ اور تیسرا سوال مناظرہ ختم کہ یہ ثواب جہاں اللہ رسول نے بتایا انگلی رکھنا تیرا کام ہے اور تو حلوے کے ساتھ اس عید کو مناتا ہے. اگر کتاب و سنت سے ثابت کرتے اہل حدیث اپنے حضور کے ساتھ منانے کے لیے تیار ہے. اور میرے بھائیو دوستو سورج جو ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. میں بات کو پھر وہاں پر لا رہا ہوں. اور اللہ دا واسطہ ہو ٹل جاؤ تسی نکل جاؤ کالے باغانوں. سورج کی تیسری خوبی ہے سورج جو ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے اور نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی قیامت کی. قرآن مجید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا
لیے اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے اگر کسی کو کافی بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا بے شک بے شک. اور بندہ بغیر وضو دے نمازاں پڑھائے تو آکھے بھائی رب مینوں سزا نہیں دیتی، کچھ ہویا نہیں. بھائی ایمان اسلام تیرے کو ٹر گیا، اس تو وڈا دنیا دے وچ رب دا عذاب ہو سکتا ہے؟ اور فرانس کے لوگ اور فرانس کا صدر جو آپ مصطفیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیوں کر دینے پہ رب نے کیڑی شے انہاں دے کول کھو لئیے. جاؤ جا کے گوگل دے اتے اپنی انگلیاں پھیرو تو انہوں نظر آئے گا دنیا کے اندر سب سے زیادہ ولدفنا حرام زادے فرانس کے اندر ہیں. اور رب کا اعلان ہے اتل بعد ذلک زنیم، آمنہ کے لاش کے دور میں پیغمبر کو بھونکنے والا کتا تب بھی حرامی تھا، اور آج فرانس کا کتا بھی حرامی ہے. بے شک. اور آخری بات وہ آکی چل پیا ہوئے وہ اللہ انہوں نے ہدایت دے چھڑے. کوئی گال نہیں ہے، دگڑ مگڑا سا انشاءاللہ مکاک دینا اللہ دے حکم، رگڑ چھڑنی ہر شہر. میرے بھائیوں دوستو، پتر منٹ پاوے تھوڑے بھی لگ جان، چاچ دے لگ جان کافی، چاچ دے لگ جان کافی. ماشاء. وقت مختصر ہے، پیچھے علماء کی کھیت ہے. اب آئیے میرا ساتھ دینا ہے، جاگ دے ہو پہ کنیاں نمازہ جو روز اچھی آمین آن دے ہو، ماشاءاللہ پنجان بھی بیٹھے ہیں. اور مٹھو تیان کر میرے الپتر کاکا مننے کئیاں بندے منہ اڈے ہیں، بھئی منہ کوٹ کے تقریر سنو تیان توجہ نہ. اب توجہ میری طرف، اور ریوڑیاں لے بیٹھا تو بھی تو میں چاپنا لوچ وکھ رہتا ہے. بیٹھا بابر صاحب نہ رابطہ کر، تیرا پورا تھیلا ہی نہ للہ ہے. اور پتر ایسا یہ ویکھے نے کام جلسے برباد کرن دا، اور جبو لوٹا پا کے شامہ چل دال سیمیاں چلے اوڑیاں چلے ہوندے نے، لوکی بھی کرمو کرمی کری ہوندے نے، جلسہ سارا تباہ برباد ہو جاتا ہے. تو انہاں کوئی شے ویچ دے مخلوق نو. چلو جی حضرات، قرآن مجید کے شروع میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کون ہے؟ اللہ. اور کسی اور رب دی لوڑ ہے؟ علی اجمیری جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ماں کی چھاتیوں سے اس کو بھی اور سب کو روزی دینے والا کون؟ اللہ. کسی اور رب دی لوڑ ہے؟ اللہ پاک نے لفظ رب نو العالمین دی طرف مضاف کیتا ہے. سارے دروازے بند کر دیتے نے، شرک دے جننے چور دروازے سن. سارے جہانہ دیا ساریاں ضرورتاں پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہونا گا ٹوری اللہ کے بعد کتاب اللہ، اللہ کے بعد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کتاب اللہ کی صفت بیان کیا ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین تے کتاب اللہ ذکر للعالمین. اب آئیے بیت اللہ کی باری آ گئی. اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اور ایمان سے بتا، رب کے ہوتے کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ نہیں. قرآن کے ہوتے اور کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے، میری تابعداری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں. اگاٹو اللہ رب العالمین، قرآن ذکر للعالمین، بیت اللہ ہدی للعالمین. کسی اور قبلے کعبے دی لوڑ ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے مسلمان ہونے کے لیے شرط لگا دی، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا. اگر بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف منہ کر کے عبادت کرے گا پکا کافر ہے. ذرا اور جوش نال جواب دینا چاہیے. اللہ کون؟ اللہ
اللہ کون؟ رب العالمین. اللہ کون؟ پھر بولو اللہ کون؟ اللہ رب العالمین ہے، کتاب اللہ ذکر للعالمین ہے، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے. میں نے سبحان اللہ کبھی نہیں مانگی، اب آیت میرے ساتھ پڑھنی ہے. اب بات آ گئی ہے رسول اللہ کی. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا لل. اور سن لو پاکستان کے باسیوں، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کی ذات اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی، آپ کی ذات بھی آخری ہے، اور آپ کی بات بھی آخری ہے، اور میری بات بھی آخری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، بھیجے خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا.